جو سمندروں کو روکتے ہیں تمہارے قول کے مطابق، ان کے آگے سے، ان کی ملکیت سے، ان کے کانے سے میری یہ مکی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، لَن يَسْتَنْقِذُوهُ، یہ ساری مل کر عبد القادر جیلانی اور حسن حسین علی مشکل کشا اور غازی، یہ ساری مل کر میرے اس مکی سے اپنی ملکیت کی معمولی چیز کو چھڑا نہیں سکتے، یہ تمہیں سمندر سے بچائیں گا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کائنات کو صرف اور صرف اپنے بندگی کے لیے بنایا ہے، زمین ہو با آسمان، سمندر ہو یا خلا، ساتوں آسمانوں پر ہو یا ساتوں زمینوں کی اندر ہو، یا مابین السماء والارض، زمین آسمان کے بیچ میں ہو، کائنات کا ایک رتا اللہ نے ایسا نہیں بنایا ہے جو اپنے عبادت کے ماں سوا کسی اور مقصد کے لیے ہو۔ وما خلقنا السماوات والارض الا بالحق، زمین آسمان کی تخلیق وہ اللہ کی بندگی کے لیے ہے۔ اللہ کے جتنے انبیاء آئے ہیں ان تمام نبیوں نے اپنے اپنے امتوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وہ نوح علیہ السلام ہو، وہ ہود علیہ السلام ہو، صالح شعیب علیہ السلام، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، تمام انبیاء اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام کے دعوت کا محور خلاصہ وہ اللہ رب العالمین کے توحید، اللہ کی بندگی۔ اللہ کی بندگی تو سب کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں، لیکن جب تک وہ بندگی وحدانیت کے ساتھ نہ ہو، توحید کا معنی اللہ رب العالمین کو عبادت میں یکتا اکیلا تسلیم کرنا اور پھر اس اللہ کی عبادت کرنا، کیونکہ عبادت تو اس وقت بھی مشرکین کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن مشرک کی عبادت کو اللہ تعالیٰ اپنا عبادت قرار نہیں دیتا ہے۔ اس لیے ایک مومن جب اس آیات کی تلاوت کرتا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم،
ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ فرما دیجئے اے کافرو، جس کے میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے میں عبادت نہیں کرتا، لہذا تمہارا دین تمہارا، ہمارا دین ہمارا ہے۔ کیوں مشرکین اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ مشرک کو تو مشرک تب کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اس لیے اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمانوں کو کس نے بنایا، یہ جواب دیں گے اللہ نے۔ زمینوں کو کس نے بنایا، اللہ نے۔ آپ ان سے پوچھیں گے ان سے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، جواب دیں گے اللہ نے۔ آپ ان سے کہیں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَرْضَ، کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ جواب دیں گے اللہ۔ نظام چلانے والا تو اللہ ہے۔ چاند ہو، سورج ہو، رات ہو، دن ہو، گرمی ہو، سردی ہو، ہوائیں ہو، بادل ہو، سب کا مالک اور سب کو چلانے والا، مدبر کرنے والا، مسخر کرنے والا، ان کی تدبیر کرنے والا وہ صرف اللہ کے ذات ہے۔ پھر وہ مشرک کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی الوہیت میں اللہ کے مخلوق کو شریک ٹھہراتے تھے۔ انبیاء نے ان کے ساتھ جو مقابلہ کیا ہے، ان کو سمجھایا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے انبیاء کو یہاں تک کہ قتل کیا ہے، انبیاء کو زخمی کیا ہے، انبیاء کو علاقوں سے مجبور کر کے جلا وطن کر کے مہاجر کر دیا ہے۔ مسئلہ کیا تھا کہ انبیاء کہتے ہیں عبادت ایک اللہ کی ہوگی، تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو خالق مانتے ہو، اللہ کو رازق مانتے ہو، اللہ کو مدبر مانتے ہو، اللہ کو متصرف مانتے ہو، لیکن جب تک یہ نہیں مانو گے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اس کے ساتھ کسی اور کی شراکت نہیں ہوگی، تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے ہو، تم مشرک ہو۔ نوح علیہ السلام کی دعوت آپ پڑھ لو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ غیرہ، اس اللہ کے ماں سوا۔ ہود علیہ السلام کی دعوت، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ شعیب علیہ السلام کی دعوت، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ صالح علیہ السلام کی دعوت، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور تمام نبیوں کی دعوت، فاتقوا اللہ واطیعون، لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور بندگی، طرز بندگی وہ ہماری ہوگی، ہم اللہ کے نبی ہیں۔ توحید اور توحید کے ساتھ رسولوں کی اطاعت، اللہ کی توحید یہ اصل ہے، اور اسی کے لیے دنیا اللہ نے بنائی ہے، اور اسی پر دنیا قائم ہے۔ توحید کے خاتمے کے ساتھ دنیا ختم ہوگی۔ اگر یہ توحید ہوتا جو آج مسلمانوں کا توحید ہے، پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، عتبہ شیبہ کے ساتھ تلواروں کے ساتھ آمنے سامنے ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔
اللہ کے رسول کو مکے سے نکلنے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صحابہ کرام کے لاشوں کو گرانے کی ضرورت نہیں تھی، اگر یہی توحید ہے جو آج کے مسلمانوں کے پاس ہے۔ بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ مسلمانان عجم، کلمہ پڑھنے والے، 5 نمازیں پڑھنے والے، حج ادا کرنے والے، عمرہ کرنے والے اور سبیلے لگانے والے، غریبوں کے ہر قسم کے مدد کرنے والے، بڑے بڑے اسپتال چلانے والے، جو عقیدہ ان کا ہے وہ ابو جہل کا نہیں تھا، وہ عتبہ کا نہیں تھا، وہ شیبہ کا نہیں تھا، وہ ابی بن حلب کا نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب سمندروں میں، طوفانوں میں، یہ پانی کے لہروں میں، اللہ کے طوفانوں میں پھنس جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب اللہ کے ماں سوا یہاں بچانے والا کوئی نہیں ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ موجوں سے نکالنے والا وہ نہ اسماعیل کو سمجھتے تھے، نہ ابراہیم کو سمجھتے تھے، نہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام جو 360 انہوں نے بیت اللہ میں مجسمے بنا رکھے تھے، انبیاء کے، صالحین کے۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ مصیبتوں کے درمیان میں جب بندہ پھنس جاتا ہے تو نہ ابراہیم کام آتا ہے، نہ اسماعیل کام آتا ہے، نہ موسیٰ عیسیٰ کام آتا ہے، نہ مریم کام آتی ہے، کوئی کام نہیں آتا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ، جب ان کو طوفانوں کے زد میں آ کر کالظلل، بادلوں کے طرح ان کے اوپر موجے آ جاتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کو پکارتے تھے، اس مصیبت سے بچانے والا کوئی نہیں۔ لَإِن انجیتنا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دی، لنکونن، ضرور ہم ہو جائیں گے ایسے موحد، ایسے متبع جیسے محمد کے ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ فلما نجاہم الی البر، جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف، پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا ہم یشرکون، پھر شرک کا ارتکاب کرنے لگتے ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ ارے بزرگ کام آتے ہیں نا، دیکھا بزرگوں نے نکالا، فلاں بزرگ آیا، فلاں بزرگ آیا، فلاں بزرگ آیا۔ اذا ہم یشرکون، خشکی پر اترنے کے بعد وہ آپ سمجھتے تھے کہ سمندر کے موجوں سے تو ہم نکل گئے، اب کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تم اللہ رب العالمین کو اس بات پر قادر نہیں سمجھتے ہو ان یعیدکم، کہ تم کو سمندر میں دوبارہ پلٹ کر بھیج دے؟ جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ سمندر کا سفر کرو گے کہ نہیں کرو گے دوبارہ؟ ان یعیدکم فی، دوبارہ سمندر میں جا کر تمہیں موجوں کے درمیان میں گھیر لے، پھر کیا کرو گی؟ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، تمہارے اس شرک کی وجہ سے جو کہ کفر ہے تمہیں غرق کر دے۔ یا کیا صرف سمندر میں ایسے ہوتے؟ نہیں، فرمایا وہ رب کریم تمہارے پر اس خشکی میں پتھروں کے بارز برسا دے، یا زمین کو چیر کر تمہیں زمین میں دفنا دے، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے؟ قرآن کریم اس عقیدے کو اس امت کے سامنے کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ یہ امت شرک سے بچ جائے، سابقہ امتوں سے سبق لے کر کہ ان کو اللہ رب العالمین نے
جو تباہ کیا تھا شرک کی وجہ سے تباہ کیا تھا. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. زمین کے تاریخ پڑھ لو، چلو پھرو، قوموں کے واقعات قرآن میں پڑھ لو، حدیث میں پڑھ لو. عادیوں کے، سمودیوں کے، لوط علیہ السلام کے قوم کے آبادیاں دیکھ لو جا کے. ان کا جرم کیا تھا؟ کان اکثرهم مشرکین. ان کی اکثریت شرک کے مرتکب، شرک کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے. ابھی آپ مسلمانوں کا عقیدہ دیکھو، ہمارے مسلمانوں کا، وہ جب بھی کوئی سمندر میں طوفان آتا ہے بیچارے کیا کہتے ہیں؟ کراچی کو کس نے بچایا؟ عبدالقادر جیلانی. نہیں، وہ تو بہت بڑا ہے. یہ سمندر کے کنارے پر جو مدفون ہے، مرا ہوا ہے، جس کو اپنے اٹھنے کا پتہ نہیں، جس کو اپنے قبر پر آنے والے چرسی، ہیرونی، زانی، بدکار، برہنہ عورتیں، ان کو روکنے کی طاقت نہیں. یہ ولی اللہ ہوتے ہیں؟ کوئی ولی اللہ کہے گا کہ آئے جو بھی عورت میرے پاس آئے، جیسے بھی برہنہ آ جائے؟ نہیں. تو روک کیوں لے؟ روک لینا. سمندر کو روک سکتے، فحاش عورتوں کو اپنے پاس حاضری سے نہیں روک سکتے. اور ہم تو یہ چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں ایک لوٹا پانی، ایک پیالہ پانی اٹھا کے اس کے سر پہ ڈالتا ہوں، میرے ہاتھ کا ایک لوٹا پانی وہ روک لے، چھوڑ دے سمندر کو. ایک لوٹا پانی وہ نہیں روک سکتا ہے کسی کے ہاتھ کا، وہ سمندر کو رکھو گے. عبدالقادر جیلانی کو لوگوں نے چھوڑ دیا، وہ تو بہت بڑا ہے نا، اب چھوٹے چھوٹے کام کر لیتے ہیں. غازی عبداللہ شاہ کب دفن ہوا ہے؟ اس کے دفن ہونے سے پہلے اس سرزمین کو بچانے والا کون تھا طوفانوں سے؟ اگر اس میں یہ طاقت تھی تو تم ان کی تاریخ پڑھو، اور تمہارے منہ سے ہم سنتے ہیں. وہ بھاگ کر یہاں کیوں آیا تھا؟ دشمنوں سے چھپنے کے لیے آیا تھا. اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تھا اپنے دشمنوں سے؟ ہجرت کیوں کی؟ ہجرت بندے کیوں کرتا ہے؟ ہجرت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں مہاجر تھا، ہجرت کر کے آیا تھا. تو ہجرت تو وہ کرتا ہے جس کا مقابلے کی طاقت نہ ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں اس سے معزز کسی انسان کو پیدا نہیں کیا. لیکن اللہ کیا فرماتے؟ اے نبی اعلان کرو، میرے طرف سے یہ اعلان ہے تیرے بارے میں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچا دے تو کائنات کے رب کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. نہ تم ٹال سکتے ہو، نہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی اور ٹال سکتا ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہیں اچھائی، بلائی، امن، سکون، فتح دینا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا. اعلان کرو، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو، میں اپنے ذات کے لیے، اپنے جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میرے پاس غیب کا علم ہے. اللہ کے رسول کو نہیں پتا، اور ہمارے ہاں عقیدہ ہے مردے کو پتا ہے کہ سمندر میں طوفان آ رہے ہیں. اللہ کے رسول بادل آنے کے بعد، صحیح بخاری کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى الغمام، جب بادلوں کو دیکھ لیتے، کان یدخل فی البیت ویخرج. عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے رسول کبھی گھر میں اندر آتے ہیں، کبھی گھر سے باہر جاتے ہیں. متغیراً، آپ کا چہرہ، آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول، لوگ تو بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں،
بارش ہو جائے گی، موسم بدل جائے گا، ضرورتیں پوری ہو جائے گی، پانی خشک ہو گیا ہے، تالابیں بھر جائے گی، آپ پریشان ہوتے کیوں؟ فرمایا عائشہ ہمیں کیا معلوم؟ جن لوگوں نے کہا تھا ھذا عارض ممطر، عارض یہ بہترین جو بادلیں ہمیں نظر آتی ہے ان کی فصلوں کے طرف، پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بارش کو روک دیا، اللہ نے پانی کے لیے ان کو ترسایا، اور پھر اچانک ان کو بادلیں نظر آئی، اپنے کھیتیوں کی طرف نکل آئے، اپنی زمینوں کی طرف نکل آئے۔ ھذا عارض ممطر علینا، یہ بارش برسانے والے بادلیں نظر آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا بل هو ما استعجلتم، اس میں بارش نہیں ہے، اس میں وہ چیز ہے جو میرے نبی سے تم جلدی مانگ رہے ہو۔ لاؤنا عذاب فیہا عذاب علیم، اس میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے صورت میں عذاب کو بیچ کر ان کے اوپر آسمان سے آگ برسائی۔ مجھے خوف ہوتا ہے کہ ان بادلوں میں پانی ہے یا اللہ کا عذاب ہے۔ جب تک بارش شروع نہ ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ تبدیل ہوا ہوتا، اور آپ دعائیں کرتے کہ اللہ ان بادلوں میں ہمارے خیر بھیج دینا، بارش برسا دینا، عذاب سے بچانا۔ کون ہے یہ؟ امام کائنات، جس کا اپنا فرمان ہے انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کے اولاد کا سردار ہوں۔ لواء الحمد فی یدی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سمیت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے کل الانبیاء تحت لوائی، سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ ہے وہ امام کائنات جس کو اللہ نے فرمایا اعلان کرو کہ میں اپنے ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں ان بادلوں میں بارش ہے یا عذاب ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ دیکھو کہ مرے ہوئے شخص کے بارے میں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ایسے ہستیوں کو پکارتے ہیں جو ان کے لیے نہ نفع کے مالک ہے نہ ضرر کے مالک ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے بارگاہ میں سفارشی ہے، یہ سفارش کرتے ہیں عذاب ٹل جاتے۔ اللہ فرماتے لا يسمعوا دعاءکم، جب تمہاری باتیں نہیں سن سکتے ہیں سفارش کس کو کریں گے؟ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، بفرض محال اللہ فرماتے اگر تمہاری بات سن بھی لے تو تمہاری ضرورت کو پورا ہی نہیں کر سکتے، تو پکارنے کا کیا فائدہ؟ بلکہ اللہ رب العالمین نے ان تمام کو جمع کر کے آدم علیہ السلام کے اولاد کے جس زمانے میں بھی قیامت تک غیر اللہ کو پکارنے والے، چاہے بت کی شکل میں ہو، نبی کی شکل میں ہو، ولی کی زندہ اور مردہ کی شکل میں ہو، قبر کی شکل میں ہو، سب پکارنے والوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایہا الناس ضرب مثل، تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو اچھے طریقے سے سنو، اچھے طریقے سے کان لگا لو۔ ان الذین تدعون من دون، جن کو تم اللہ کے ماں سوا پکارتے ہو، وہ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے۔ ایک مکھی کا چیلنج اللہ تعالیٰ، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مچھر کیوں نہیں کہا، مکھی کیوں کہا؟ فرمایا اس لیے مکھی کہا، مزاروں پہ، استانوں پہ، بتوں پہ مچھر کم ہوتے، مکھی زیادہ ہوتے۔ مچھر کے اعضاء، جوڑ، وہ مکھی سے زیادہ ہے۔ اکثر میٹھا چیزیں کہاں ہوتی ہے؟ مزاروں پر ہوتی ہے، استانوں، قبروں کے پاس ہوتی ہے، مندروں، بتوں کے پاس۔
مچھر مٹائی کا عاشق نہیں ہے، مکھی اس کا عاشق ہے۔ تو اللہ نے مثال مکھی کی دی، اور بتانا بھی یہ مقصود تھا کہ اکثر مزاروں کے پاس، مندروں کے پاس، استانوں کے پاس ان کے جو خدمتگار ہوتے ہیں، کسی کے کان نہیں ہے، کسی کے آنکھ نہیں ہے، کسی کے ٹانگ، کوئی ٹیڑھا ہے، کوئی بینگا ہے، کوئی اندھا ہے، مسکین تو سبھی ہوتے ہیں، وہاں تو مالدار نہیں بیٹھتے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میرے مخلوق میں ناقص المخلوق، کمزور مخلوق، دوسری جانداروں سے کم اعضاء والا مخلوق تمہارے یہ جس کے تم سجدے کر رہے ہو، طواف کر رہے ہو، وہ نہیں بنا سکتے ہیں، تو تمہارے ایک ناقص آنکھ، تمہاری ٹیڑھی آنکھ، تمہارے ایک ہاتھ جو شل ہے، وہ 20 اور 30 سال سے تم نے یہاں ڈیرا لگایا ہوا ہے، تمہارے ایک ہاتھ کو ٹھیک نہیں کر سکتے، ثابت بچہ کہاں سے جائے گا؟ سمندر کے موجے تمہیں کہاں سے پھیلا دے گا؟ جا کے دیکھ لو غازی صاحب کے موریدین کو، وہ دیکھتے ہیں کہ سوزوکی کب آ رہے، سوزوکیوں کو دیکھتے ہیں کہ سوزوکی آئے اور اس کے اوپر لپک جائے چاول کھانے کے لیے۔ کسی نے کوئی کانا لایا ہے، زندوں کے محتاج ہے، وہ مردہ تمہیں کیا دے گا؟ یہ اللہ بتانا چاہتا ہے قرآن میں کہ تم جس کو پکارتے ہو ساری مل جائے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر ساری جمع ہو جائے تب بھی مکھی بنا نہیں سکتے، بنانا تو چھوڑ دو۔ اگر یہ مکھی تمہارے ان معبودوں کے آگے سے، جب تمہارے یہ سارے معبود اکٹھے جمع ہو، کوئی چیز اپنے چھوٹے سے منہ میں اٹھا کے لے جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، شیئا عربی کا لفظ نکرہ ہے، انتہائی کم سے کم چیز، اور جو مکھی اپنے منہ میں اٹھائے وہ کتنا ہوگا؟ فرمائے یہ مکھی اگر تمہارے ان سارے معبودوں کے سامنے سے ان کی چیز جو مکھی کی نہیں ہے، تمہارے ان ولیوں، تمہارے ان بزرگوں، تمہارے ان معبودوں جو سمندروں کو روکتے ہیں تمہارے قول کے مطابق، ان کے آگے سے، ان کی ملکیت سے، ان کے کانے سے میری یہ مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، لَن يَسْتَنْقِذُوهُ، یہ سوری مل کر عبدالقادر جیلانی اور حسن حسین علی مشکل شہا اور غازی، یہ سوری مل کر میرے اس مکھی سے اپنی ملکیت کی معمولی چیز کو چھڑا نہیں سکتے۔ یہ تمہیں سمندر سے بچائیں گا، مکھی سے کمزور، مکھی کے مقابلے میں بے بس، اور سمندر کے سامنے برابر۔ شاباش۔ وہ کسی نے کہا تمہیں پتہ ہے غازی عبداللہ کا جب قبر کھودا گیا، پانی کے اندر کھودا گیا، پانی کے اندر، پانی کو کھدائی کر کے اور قبر بنا دیا۔ میں نے کہا تو پھر اس میں غازی صاحب کا کیا کمال ہے؟ کمال تو پٹھانوں کا ہے کہ پٹھانوں نے سمندر کے کنارے میں تمہیں قبر کھود کے دیا، اس میں کمال غازی کا کہاں سے ہوا؟ کمال تو پٹھانوں نے تمہیں پانی کے اندر سے کھدائی کر کے قبر بنایا، اب کمال اس کا ہو گیا کہ زندوں کا ہو گیا؟ عقل ہے کوئی؟ یہ کیماڑی میں اپنا کھجور بازار کے سامنے ایک مزار ہے، ایک دفعہ ہم گشت پر گئے تھے، میک لے کر تقریر کر رہے تھے، ہم نے چاہا چلو اندر مزار میں دیکھتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، مائی کا مزار، مائی۔ تو چوکیدار نے کہا بھائی اندر جانا منع ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہ مائی پردہ کرتی ہے، یہاں مرد نہیں جا سکتے، مائی پردہ کرتی ہے لہذا مرد اس کے مزار میں اندر جانا منع ہے۔ اچھا بھائی، تو میں نے کہا یہ جو مزار اتنا زبردست بنا ہوا ہے، سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں، بجلی کا زبردست فانوس وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور اتنی زبردست کاریگری، تو یہ عورتوں نے کی ہے کہ مردوں نے کی ہے؟ یہ عورتوں نے بنایا ہے کہ مردوں نے بنایا ہے؟ مائی کے اوپر یہ سب کچھ؟ ہم تو باہر کھڑے ہیں، اندر جانے نہیں دیتے، جو گئے تھے ان کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ مائی کی اس قبر کی یہ تزئین کس نے کی ہے؟ اس کو قبر میں اتارا کس نے؟ قبر کس نے بنائی ہے؟ سب کچھ بنانے کے بعد پردہ کرنے لگ گئی، ہے مشرک۔ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ہمارے قوم کو دیکھو، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں
تو بندہ کہتا ہے موحد ہے. اللہ کی قسم یہ عقیدہ ابو جہل کا نہیں تھا. ابو جہل کا عقیدہ میں نے پہلے ذکر کیا. جب سمندر کے موجوں میں ان کو مصیبتیں آتی دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کو پکارتے تھے، ایک اللہ. یہاں کہتے ہیں سمندر آنے لگے تو آپ غازی عبداللہ شاہ کو پکارو. یہ کلمہ گو اس مشرک سے بدتر ہے عقیدے میں. اور میرے بھائیوں یاد رکھو یہ بات، کتنے ہمارے بھائی اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کلمہ جس نے پڑھ لیا اس کی نجات ہو جائے گی، قطعاً نہیں ہوگی جب تک کلمے کو سمجھے گا نہیں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے اس بات کو جان لو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اس کا معنی ہے اللہ کی بندگی کا اقرار اور اللہ کے ماں سوا جس جس کی بندگی ہو رہی ہے اس سے برات. کہ نہ عبد القادر جیلانی کچھ کر سکتا ہے، نہ علی اور حسن کچھ کر سکتا ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر سکتا ہے. کائنات میں صرف کائنات کا رب کچھ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب تک کلمے کے اس مفہوم کو کوئی نہیں جانے گا، کلمہ کا ورد کرتے کرتے زندگی گزر جائے، جہنم کے ایندھن ہوگا اس عقیدے کے ساتھ. یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وادى حقہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا پھر حق ادا کیا. حق یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، غازی عبداللہ شاہ ہو یا ایسے دنیا میں کوئی اور مندر ہو، یہ اس کو ہم مندر کہیں گے، میں اپنے لفظوں میں نہیں کہوں گا، آپ کو حدیث سناؤں گا. کوئی بھی مندر ہو، وہ مسلمان بنائے اور یا ہندو بنائے، جہاں عبادت ہوتی ہے، سجدے ہوتے ہیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بت ہے. بت کس کو کہتے ہیں؟ مندر کہو تم یا قبر کہو. اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میرے قبر کو بت نہ بنانا. یعبد، جس کی عبادت کی جائے، جس قبر کی عبادت کی جائے. اہل سلف، اہل علم، صحابہ، تابعین، ائمہ دین، وہ سارے اس بات پر متفق ہے جس قبر کی عبادت کی جائے وہ قبر نہیں، وہ بت ہے، وہ صنم ہے. پیغمبر نے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح روایت، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میرے قبر کو بت نہ بنانا. یعبد، جس کی عبادت کی جائے، جس قبر کی عبادت کی جائے وہ وثن ہے، وہ قبر نہیں ہے، وہ مزار نہیں ہے، وہ بت ہے. وہ جو بھی بت ہو مسلمانوں کا بنایا ہوا ہو، وہ جیسے کہ آپ مشہور واقعہ سنتے ہیں نا ہندوستان کے صدر کا، وزیر اعظم کا، کہ جب وہ اپنے ہندوستان کے مزار پر گئے، علی حجویری کے مزار پر گئے یا ہندوستان کے بڑے مزار پر گئے، انہوں نے جب دیکھا، کہا پہلے تمہیں یہ خیال تھا کہ مسلمان الگ ہیں اور ہندو الگ، دو الگ الگ مذہب ہیں. اب مجھے پتہ چلا کہ ہم دونوں الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہے. فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کڑا ہے، بت بناتے ہیں نا، کڑا ہے. جس کی مسلمان عبادت کرتے ہیں وہ پڑا ہے. بس فرق اتنا ہے، کڑا کا فرق ہے اور پڑا کا فرق ہے، باقی ہم اور مسلمان ایک بھائی بھائی ہیں. تو جس کا یہ عقیدہ ہوگا تو ہندو سے اس میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین جھلکیاں دکھاتا ہے، اور پاکستان والوں نے تو کتنے اسباق لیے ہیں. جن ہزارے کے اندر کتنے مزارات ہیں. زلزلہ جب آیا تو تمہارے مزار کہاں چلے گئے تھے؟ اولیاء چھٹی پر گئے تھے کیا؟ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی لڑائی ہوئی، جو بھی ہوا کہتے فتح ہو گیا، تو لوگوں نے کیا جشن بنایا؟ اولیاء اللہ کا بڑا کردار ہے اس میں. ہندوستان کے جب بم گرائے جاتے تھے نا، اولیاء کرام پکڑ کے سمندر کے اندر ڈالتے تھے. اور پھر کیا ہوا 71 میں؟
70,000 فوجی کہاں چلے گئے؟ جیل میں چلے گئے. پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا. اس وقت اولیاء کرام نے بغاوت کر لیا, ہندوستان کا ساتھ دیا. یہی ہوا نا پھر. وہ اولیاء پھر کہاں چلے گئے تھے جو 65 میں کام آئے تھے؟ ناراض ہو گئے تھے. تم تو اسی عقیدے میں تھے جو 65 میں تمہارا عقیدہ تھا, وہی عقیدہ تمہارا 71 میں تھا. تو 65 میں تمہارا کام آ گئے, وہ 71 میں وہ باغی ہو گئے, ہندوستان کے ساتھ ہو گئے. کوئی سبق تو لے. افسوس ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں پر اس عقیدے کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, لا الہ الا اللہ پڑھ لی لیکن اندر سے دل خالص ہے اللہ کی عبادت کے لیے, کسی اور کی شراکت نہیں ہے. اگر خالصا من قلبہ نہیں ہے, پڑھتا رہے, کچھ نہیں ملے گا اس کو. من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اللہ کے ماں سوا جن جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان سب سے انکار کیا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, تب اس کے لیے نجات. جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ کے جو ضد ہے اس کا انکار. آپ کلمہ کیسے پڑھتے؟ آپ کلمہ کیسے پڑھتے؟ الا اللہ پڑھتے یا پہلے لا الہ الا اللہ پڑھتے؟ پہلے لا الہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا کوئی معبود برحق نہیں جس کی عبادت کی جائے, جس کو پکارا جائے, جو مدد کر سکے, جو اولاد دے سکے, جو امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, جو مشکل کشائی کے لیے بر وقت اپنے مخلوق کی مدد کرے, وہ کون ہے؟ الہ مع اللہ, اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ جب تک یہ نہیں ہوگا, پہلے لا الہ الا اللہ, لا الہ پہلے, الا اللہ بعد میں ہے. اللہ کو ہم بعد میں مانتے ہیں, اور ان قبروں کے, ان مزاروں کے, ان بتوں کے, اور اس کے علاوہ زندے ہو یا مردے جن کی عبادت کی جائے, بھلے وہ پیر ہو جس کی قدموں میں کوئی سجدہ کرے, یہ زندہ بت ہے, یہ بھی معبود ہے. وہ مولوی کی صورت میں ہو, پیر کی صورت میں ہو, کسی قادری کی صورت میں ہو, کسی پیر کی صورت میں ہو, یہ عبادت ہے. سجدہ صرف اللہ کا حق ہے, وہ قبر کے سامنے ہو یا پیر اور مولوی کے سامنے ہو. یہ اس نے الہ مان لیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمایا اگر میں اجازت دیتا کہ اللہ رب العالمین کے ماں سوا کسی اور کو سجدہ کیا جائے, لَأَمَرْتُ امْرَأَةً أَن يَسْجُدَ زَوْجَهَا, میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے. کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. ہوتا تو عورت اپنے شوہر کے سامنے, اتنا ان کے اوپر حق, مخلوق کے سامنے نہیں. میرے بھائیو, یہ عقیدہ جب تک ہم کلمہ پڑھنے کے حقوق نہیں جانیں گے اور ان پر عمل نہیں کریں گے, فقط لا الہ الا اللہ پڑھنا اور شرک کے ساتھ ہمارے نمازیں, ہمارے زکوٰۃ, ہمارے روزے, ہمارے حج, عمرے کسی کام کے نہیں. آپ پڑھیے, حدیث پڑھیے, بخاری پڑھیے, ابو جہل کا, عتبہ کا, شیبہ کا, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, اے اللہ ہم حاضر ہیں, بیت اللہ کے طواف کر رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے تھے کف کف, بس یہاں تک پڑھو, آگے نہیں پڑھو. لبیک لا شریک لک لبیک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے اس سے آگے اور نہیں پڑھو. وہ کیا کہتے تھے؟ الا ہوا, مگر وہ تیرے شریک ہے. لک تملکہ وما ملک, جن کے تو مالک ہے وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے. دیکھا آپ نے, مشرکین کہتے تھے اے اللہ وہ تیرے ساتھ شریک ہے, جن کے تو مالک ہے وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے. ہمارے ہاں تو کیا کہتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی مردوں کو, لاشوں کو عرش کریم سے پکڑ کے واپس لے آتے ہیں اپنے موریدین کے اور دوبارہ زندہ کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی کفر ہے؟ یہ کفر تو کائنات میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. اللہ کی قسم, نوح علیہ السلام کے قوم جنہوں نے شرک کی بنیاد رکھی ہے ان میں بھی نہیں ملے گا جو ہمارے ہاں کلمہ پڑھنے کے والوں کے شرک ملتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے اور یہ عقیدہ آگے پہنچانے, اس کی دعوت دینے. معاشرہ اس کی ضرورت مند ہے, اس کی. جب تک معاشرے کے اندر توحید اور شرک کے مقابلے کا ایک زبردست اور ایک گرم دعوت کا میدان نہیں ہوگا, معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی.
توحید کے پرچار اور دعوت کی ضرورت ہے. اس پر ہماری مال جائے, اس پر ہماری جان جائے. یہ انبیاء کا مشن تھا. اللہ تعالیٰ اس مشن پر چلنے کے سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, بعض مسائل جو سال کے دورانیہ آتے ہیں, جس طرح عید کے مسائل ہوتے ہیں, رمضان کے بعض مسائل ہوتے ہیں, حج عمرے کے مسائل ہوتے ہیں, اکثر مسلمان ان میں سے بعضی چیزوں کا علم نہیں رکھتے اور غلطی کر جاتے ہیں. اب چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے, اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے میں آپ کو خطیب مسائل بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن چاند دیکھنے سے پہلے وہ بھائی وہ بہنیں جو قربانی کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ناخن, اپنے بدن کے بال وہ چاند نظر آنے سے پہلے لے لے. چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے والے کے لیے یہ چیزیں کاٹنا ممنوع ہے. تو بہت سارے بھائیوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے, چاند نظر آ جاتے اس کے بعد وہ لگے ہوتے ہیں, جو سنت کے خلاف ہے. اسی طرح ہم تمام چیزوں میں تنگدستی تو سب کو معلوم ہے, لیکن میرے بھائیوں تنگدستی کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین سے پیچھے ہٹیں گے. جہاں ہم بہت سارے قرضے سر پہ اٹھاتے ہیں, مصیبتیں اٹھاتے ہیں, قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طاقت رکھتا ہے اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرے گا فلا یقربن مصلانا, تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یہ بڑی سخت وعید ہے کہ ہماری عیدگاہ میں وہ نہ آئے. لہٰذا جو بھائی قربانی طاقت رکھتے ہیں تو وہ کوشش کرے اپنے فنڈ وغیرہ جمع کرنے کی, اپنے اسباب تیار کرنے کی. اور مختلف بہانوں سے بہت سارے بھائی قربانی چھوڑ جاتے ہیں, جبکہ اس کے برعکس بیٹی کے اور بیٹے کی شادی اور دیگر رسموں کے لیے لاکھوں کے پیسے جمع کرتے ہیں, اس میں اڑاتے ہیں, جو غیر شرعی طریقے سے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس میں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واعداء الدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. بہت سارے بھائی فون پر بتاتے ہیں, کوئی بالمشافہ بتاتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں جو حج پر گئے ہیں, بیچارہ وہاں پریشان ہے. حمزہ نام ہے اس کا. اس کے والدہ کا کل آپریشن ہوا ہے اور اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا ہے اور بہت پریشان ہے بیچارہ. تو انہوں نے وہاں سے فون کیا تھا. آپ کے نمازی بھائی ہے کہ بھائیوں سے ہمارا سلام دعا اور میرے ماں کے لیے دعاؤں کی اپیل ہے. سارے مسلمانوں کے لیے ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا, سب کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين.